معزز ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، آپ کی عبادتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور مزے کی بات ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے بخاری صاحب نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا جھوٹ بولا۔ یا تو بخاری صاحب کو قرآن کا مطالعہ نہیں تھا، یا بخاری صاحب قرآن پر ریسرچ نہیں کر رہے تھے۔ سورہ انفال میں آیت ابھی نہیں بتاؤں گا، آیت آگے چل کے بتاؤں گا، اس میں لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک خاص موقع پر انسانوں کو بھڑکاتا ہے اور انسانوں سے بات بھی کرتا ہے۔ اب وہ جو خاص موقع ہے وہ رمضان شریف کا موقع ہے، یعنی کہ اگر آپ ریسرچ کریں تو دیکھیں گے شیطان اس رمضان شریف میں اس جنگ میں کیا کر رہا تھا۔ کمنٹ میں جنگ ضرور لکھیے، کیونکہ آپ تو پڑھ رہے ہیں نا، آپ تو جاہل نہیں، تو ضرور بتائیے سورہ انفال میں کون سی جنگ کا واقعہ ہے اور شیطان آ کے مشرکین سے کیا کہتا ہے۔ اور اگر شیطان بند تھا تو پھر تو یا تو وہ قرآن کی آیت جھوٹی ہے یا پھر بخاری شریف کی لکھی ہوئی۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے۔ اسلام پہ اعتراض کرنے سے پہلے انسان کو خود مکمل طور پہ اسلام کو پڑھ لینا چاہیے، تاکہ جو اعتراض اس کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، جو سوال اس کے ذہن میں آ رہا ہے، اس کا جواب اسے اعتراض کرنے سے پہلے ہی مل سکے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو معترض ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی وہ کس طرح اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے جو اعتراض کیا ہے کہ رمضان شریف کے اندر حدیث یہ بتاتی ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کا ایک مقام یہ کہتا ہے کہ بدر کے مقام پہ شیطان ورغلانے کے لیے خود آیا تھا۔ تو یا تو قرآن سچا ہے یا حدیث سچی ہے۔ یاد رکھیں، اسلام کی تشریح ہم کریں گے، اسلام کو فالو کرنے والے کریں گے، مسلمان کریں گے، نہ کہ اس جیسی مخلوق وہ اسلام کی تشریحات کرتی پھرے اور ترجمانی کرتی پھرے۔ ابتدائی طور پہ یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ 3 قسمیں ہیں شیاطین کی۔ ایک ابلیس ہے، یہ وہی سرغنہ ہے شیاطین کا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ دوسرا مرادہ، یہ وہ شیاطین ہیں جو انتہا درجے کے سرکش ہیں، مردۃ الشیاطین، احادیث میں ان الفاظ کا ذکر ملتا ہے۔ تیسری قسم عام شیاطین ہے۔ تو کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ تمام قسم کے جو شیاطین ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ جو سرکش قسم کے شیاطین ہیں صرف انہیں ہی جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ جو ابلیس ہے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ یہ ہمارا قرآن اس حوالے سے آگاہی فراہم کرتا ہے۔ اِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، یہ قرآنی آیات موجود ہیں جس میں یہ واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی ہے۔ ہمارے علماء نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے، جس میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی عمدۃ القاری کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف بعض سرکش قسم کے جو شیاطین ہیں ان کو ہی قید کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہ فرماتے ہیں مرقات المفاتیح کے اندر کہ صرف بعض سرکش قسم کے جو شیاطین ہیں انہیں ہی قید کیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا نہ قرآن اور حدیث میں کسی قسم کا کوئی تعارض موجود نہیں ہے۔ حدیث اپنے مقام پہ ٹھیک ہے، قرآن مجید فرقان حمید اپنے مقام پہ بالکل ٹھیک ہے۔